السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سبق آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ تفسیر کا صحیح طریقہ کار کیا ہے، اور آخری میں جو اسباق تھے وہ صحابہ کی تفسیر تھا، اور پھر صحابہ میں سے جنہوں نے تفسیر کی ہے ان کے مصادر کیا تھے، اس بات کا ذکر تھا۔ آج صحابہ میں جو مفسرین گزر چکے ہیں یا صحابہ میں جو مفسرین گزرے ہیں ان کا بیان ہے۔ المفسرون من الصحابہ، صحابہ میں سے وہ ہیں جنہوں نے تفسیر کی، یعنی مفسرین کرام صحابہ میں سے یا مفسرین صحابہ۔ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام اس حیثیت سے تمام امت میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ ان میں سے بعض کے ناموں کے ساتھ جنت کی بشارت دی، اور دیگر صحابہ کو عمومی طور پر جنت کی بشارت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے حصول میں صحابہ سب مشترک ہیں، لیکن علم کے اعتبار سے ان کے مختلف درجے ہیں۔ تمام صحابہ علم میں ایک درجے میں نہیں تھے، بلکہ بعض صحابہ کو اس سلسلے میں بعض صحابہ پر فوقیت حاصل تھی۔ تو اسی طرح تفسیر کا بھی معاملہ ہے کہ تمام صحابہ تفسیر قرآن میں یکساں نہیں تھے، بلکہ بعض صحابہ اس سلسلے میں امتیازی مقام رکھتے ہیں۔ وہ کون ہیں یہ سبق میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ اشتہر بالتفسیر من الصحابۃ عشرۃ، صحابہ میں سے تفسیر کے سلسلے میں 10 صحابہ مشہور ہوئے۔ صحابہ میں تفسیر کے سلسلے میں 10 صحابہ مشہور ہوئے۔ الخلفاء الاربعہ، خلفاء اربعہ یعنی ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم، وابن مسعود وابن عباس وابی بن کعب وزید بن ثابت وابو موسیٰ الاشعری وعبداللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ پورے 10 ہیں، 4 خلفائے راشدین اور اس کے بعد باقی یہ 6 نام جن کا یہاں ذکر کیا گیا۔ اما الخلفاء فاکثر من روی عنہ منہم علی بن ابی طالب، خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ تفسیر کے سلسلے میں جو روایات بیان کی گئی ہیں وہ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ والروایت عن الثلاثۃ نذیرۃ جدا، اور باقی 3 سے جو روایتیں ہیں وہ بہت کم ہیں۔ نذیرۃ کہتے ہیں تھوڑے اور معاملوں کو۔ النظر اس کا مصدر ہے، اور نذیرۃ کہتے ہیں تھوڑے یا معمولی۔ تو وروایت عن الثلاثۃ نذیرۃ جدا، باقی 3 سے جو تفسیری روایات ہیں وہ بہت کم ہیں۔ وکان السبب فی ذلک تقدم وفاتہم، اور اس کا سبب ان کا پہلے وفات پا جانا ہے، ان کا پہلے وفات پا جانا اس کا سبب ہے۔ وہ ہناک من تکلم فی التفسیر من الصحابۃ غیر ہؤلاء، اور ان صحابہ میں جنہوں نے تفسیر کے سلسلے میں گفتگو کی یا تفسیر بیان کی وہ ان کے علاوہ بھی ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بعض صحابہ ایسے ہیں جن سے تفسیری روایات آئی ہیں، جیسے انس بن مالک وابی ہریرہ وعبداللہ بن عمر وعبداللہ بن عمرو وعائشہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ انس بن مالک، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو اور عائشہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ غیر ان ما نقل عنہم فی التفسیر قلیل، مگر یہ کہ ان سے تفسیر میں جو روایات آئی ہیں وہ بہت کم ہیں۔ وفیما یلی نعرف بثلاثۃ من اشہر المفسرین المکثرین من الصحابہ، وہم، اور حسب ذیل میں ہم 3 صحابہ
صحابہ میں سے تفسیر کے سلسلے میں جو بہت مشہور ہیں اور بہت زیادہ ان کی روایات ہیں، ان میں سے تین کا ہم تعارف کر رہے ہیں، تین کی یہاں سیرت یا سوانح حیات بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ میں سے تفسیر قرآن کے سلسلے میں جو بہت معروف ہیں اور ان سے بہت زیادہ تفسیری روایت آئی ہیں، ان میں سے ہم یہاں تین کا ذکر کر رہے ہیں۔ وہم علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس و عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان تین میں سب سے پہلے ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ترجمتہ، ان کی سوانح یا ان کی سیرت۔ ہوا علی ابن ابی طالب ابن ہاشم ابن عبد مناف القرشی الہاشمی، وہ علی ابن ابی طالب ابن ہاشم ابن عبد مناف القریشی قرشی الہاشمی ہیں، قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور خاندان بنو ہاشم سے ان کا تعلق ہے۔ ابن عم رسولی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے لڑکے ہیں۔ وہ زوج ابنتہ فاطمہ رضی اللہ عنہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر ہیں۔ اول من آمن بہ من قرابتہ، آپ کے قرابت داروں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں میں سب سے پہلے یہی ایمان لائے تھے۔ اشتہر باسمہ و بکنیتہ، اشتہر باسمہ و بکنیتہ، اپنے نام اور اپنی کنیت دونوں سے وہ مشہور ہیں یا دونوں سے انہوں نے شہرت پائی ہے۔ کنیت کون سی ہے؟ ابو الحسن و ابو تراب۔ ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ ابو الحسن ان کی کنیت کیوں تھی اور ابو تراب کیوں تھی۔ خلفائے راشدین کا جو سیرت کا درس ہے اس میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ وہ احد العشرۃ مبشرین بالجنہ، اور عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، عشرہ مبشرہ جنہیں جنت کی بشارت دی گئی ان میں سے ایک ہیں۔ ولد قبل بعثۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعشر سنین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے پیدا ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 10 سال پہلے، تو ہجرت سے 23 سال پہلے۔ وتربى فی حجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں انہوں نے پرورش پائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب سے پرورش کی نیت سے انہیں اپنے پاس لے لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر ہی ان کی تربیت ہوئی۔ وشہد معه المشاہد کلھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے تمام غزوات میں شرکت کی، الا غزوۃ تبوک، سوائے تبوک کے۔ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینے میں رہنے کے لیے کہا تھا، آپ کے اہل و عیال کی نگرانی کے لیے، اور ان سے کہا تھا کہ کیا آپ اس بات سے راضی نہیں ہیں کہ آپ کا وہی مقام ہو میرے نزدیک جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، الا یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گے۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ علی اہلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل و عیال پر انہیں نگران مقرر کیا تھا۔ وقال له، اور ان سے کہا، الا ترضى ان تكون منی بمنزلة ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی، کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ میرے نزدیک تمہارا وہی مقام ہو جو ہارون علیہ السلام کا تھا موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوں گے۔ مبلغہ من العلم، علم میں ان کا مقام، علم میں ان کا مقام و مرتبہ۔ کان رضی اللہ تعالی عنہ بحرا فی العلم، علم کا سمندر تھے، علم کا سمندر تھے۔ جمع الی مہارتہ فی القضاء والفتوی، انہوں نے قضاء اور فتویٰ میں، فیصلے کرنے میں جو قاضی کے کام ہوتے ہیں قضاء، اس میں اور فتوے میں اپنی مہارت کے ساتھ انہوں نے جمع کیا تھا کس چیز کو؟ علمہ بکتاب اللہ، کتاب اللہ کے علم کو، وفہمہ لاسرارہ، اور اس کے اسرار کے فہم کو، وخفی معانیہ، اور اس کے پوشیدہ معنی کو۔ جس طرح وہ فتاوی اور قضاء میں ماہر تھے، اسی طرح کتاب اللہ کے علم میں، اس کے فہم میں اور اس کے معنی کے معرفت میں بھی بہت معروف تھے۔ فکان اعلم الصحابۃ بمواقع التنزیل ومعرفت التاویل، صحابہ میں وہ بہت زیادہ علم والے تھے
قرآن مجید کے نزول کے مقامات کے بارے میں اور اس کی تعویل یعنی اس کے مطلب کی معرفت کے بارے میں، قرآن مجید کے نزول کے مقامات اور اس کے مطلب کی معرفت میں صحابہ میں سے وہ بہت زیادہ علم والے تھے۔ کان امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یتعوذ من معضلۃ من معضلۃ المعضل کہتے ہیں دشوار اور سخت کو، معضلہ کہتے ہیں تنگ راستہ، ناقابل حل مسئلہ، مشکل معاملہ، مصیبت، ان سب کو معضلہ کہتے ہیں، معضلۃ۔ کان امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یتعوذ من معضلۃ لیس لها ابو الحسن، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس مشکل مسئلے سے پناہ طلب کرتے تھے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود علم کا ایک سمندر تھے اور ان کا جو مقام و مرتبہ ہے ہر حیثیت سے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، اور ان کے نزدیک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ کس قدر علم والے تھے۔ واشتہر بالفصاحت والبلاغت والبیان والفتیا وحل المشکلات، انہوں نے شہرت حاصل کی فصاحت میں، بلاغت میں، بیان میں، فتاوے میں، فتاوا میں، وحل المشکلات اور مشکل مسائل کے حل میں۔ حتی قیل فیہ قضیۃ ولا ابا حسن لہا، یہاں تک کہ ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مشکل مسئلہ ہے لیکن اس کے لیے کوئی ابو الحسن نہیں ہے، یعنی کوئی مسئلہ مشکل آتا اور اس کا حل کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو یہ مشہور ہو گیا ہے جملہ کہ قضیۃ ولا ابا حسن لہا، کہ یہ مسئلہ ہے لیکن کوئی ابو الحسن اس کے لیے نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ مشکل ترین مسائل کے حل میں بہت معروف تھے۔ قال سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، کان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یقول، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے، اذا جاءنا التثبت عن علی لم نعدل به، جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات ثابت ہو جائے تو ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات یعنی کوئی تفسیر قول ثابت ہو جائے تو ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے، یعنی اس کو ہم اختیار کر لیتے تھے۔ وقال ایضا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، ما اخذت من تفسیر القرآن عن علی بن ابی طالب، تفسیر قرآن جو کچھ میں نے حاصل کیا ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ ہی سے ہے، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے تفسیر میں وہ آگے بیان ہوگا، اور ان کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ کس قدر قرآن کی تفسیر سے واقفیت رکھتے تھے یا اس کا علم رکھتے تھے۔ ما اخذت من تفسیر القرآن فعن علی بن ابی طالب، جو تفسیر قرآن مجھے ملا ہے وہ علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا ہے۔ عن ابی الطفیل قال، ابو الطفیل کہتے ہیں، شہدت علیا یخطب، میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ خطبہ دے رہے تھے، میں وہاں موجود تھا جہاں وہ خطبہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے، سلونی، مجھ سے سوال کرو، فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم، اللہ کی قسم مجھ سے تم کوئی بھی بات پوچھو گے تو میں اس کے بارے میں تمہیں بتلاؤں گا، مجھ سے تم جو کچھ پوچھو گے میں تمہیں بتلاؤں گا۔ وسلونی عن کتاب اللہ، اور اللہ کی کتاب کے بارے میں مجھ سے سوال کرو۔ واللہ ما من آیت الا وانا اعلم ابلیل نزلت ام بنہار، اللہ کی قسم کوئی آیت ایسی نہیں لیکن میں اس کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ رات میں نازل ہوئی یا دن میں نازل ہوئی، ام فی سہل ام فی جبل، یا کسی میدان میں نازل ہوئی یا کسی پہاڑ پر نازل ہوئی، وہ کسی میدان میں نازل ہوئی یا کسی پہاڑ پر نازل ہوئی۔ السہل کہتے ہیں نرم ہموار کشادہ اور مسطح زمین کو، نرم ہموار کشادہ اور مسطح زمین کو السہل کہتے ہیں۔ تو ام فی سہلن کا مطلب یہ ہے کہ کسی میدان میں یعنی مسطح زمین میں، ام فی جبلن یا کسی پہاڑ میں۔ کانت وفاتہ رضی اللہ عنہ فی الکوفہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کوفہ میں ہوئی تھی۔
लैलत अस्साबी आशरा मिन रमज़ान, 17 रमज़ान को सनत अरबईन मिनल हिजरा रज़ियल्लाहु अन्हु, 40 हिजरी, 17 रमज़ान सन 40 हिजरी को अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात हुई। मक़तूलन बियदी अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम खारिजी ने उन्हें कत्ल किया था, तो खारिजी के हाथ वो शहीद हुए थे। व उम्रुहु सलासुन व सित्तून सना, उनकी उम्र वफात के वक्त या शहादत के वक्त 63 साल थी, 63 साल थी। अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो रुतबा है, जो मकाम है, जो मुख्तसर सीरत है, वो यहाँ बयान की गई। उसके बाद है अहम तुरुक़ी अन अली रज़ियल्लाहु अन्हु फी तफसीर, अहम तुरुक़, अहम रास्ते या अहम रिवायात जो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आई हैं तफसीर में, यानी तफसीरी रिवायात जिन लोगों ने नकल की हैं, अली रज़ियल्लाहु ताला से जिन लोगों ने तफसीर नकल की है, तो उस सिलसिले में जो उसके तुरुक़ हैं या उसके जो रास्ते हैं या उसकी जो सनदें हैं, उनका बयान है। व अव्वलन तरीक़ हिशामिन अन मुहम्मद इब्न सीरीना अन उबैदता अस्सलमानी अन अलीयिन, हिशाम जो मोहम्मद इब्न सीरीन से रिवायत करते हैं, वो उबैदा सलमानी से रिवायत करते हैं, वो अली रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत करते हैं। ये तरीक़ुन सहीहतुन, ये सनद या ये तरीक़ सही है। युखर्रिजु मिनहल बुखारी व गैरुहु, इमाम बुखारी और दीगर मुहद्दिसीन इससे इखराज करते हैं, इससे अहादीस लेते, इस तरीक़ से यानी इस सनद से वो अहादीस लेते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सनद से अपनी सही में अहादीस तखरीज की है, यानी अहादीस बयान की है। सानियन तरीक़ु इब्न अबिल हसनी अन अबी तुफैली अन अलीयिन, इब्न अबिल हसन वो अबी तुफैल से और वो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। वहादी तरीक़ुन सहीहतुन, ये तरीक़ भी, ये सनद भी सही है। युखर्रिजु मिन्हा इब्न उयैना फी तफसीरिही, इब्न उयैना रहिमहुल्लाह अपनी तफसीर में इससे तखरीज करते हैं, इस तरीक़ से यानी इस सनद से। सालिसन तरीक़ ज़ुहरी अन अलीयिन ज़ैनिल आबिदीन अन अबीही अल हुसैन अन अबीही अलीयिन, ज़ुहरी रहमहुल्लाह ज़ैनुल आबिदीन अली रहमहुल्लाह से और वो अपने वालिद हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और वो अपने वालिद अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। वहादी तुरुक़ सहीहतुन, ये तमाम तरीक़ यानी ये तमाम जो रास्ते हैं या असनाद हैं या सनदें हैं, ये सब क्या है, सही है। उसके बाद है अब्दुल्लाह इब्न अब्बासिन, अब्दुल्लाह इब्न अब्बासिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तर्जुमतुहु, उनकी सीरत या उनकी सवाने, वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम इब्न अब्दी मुनाफिन अल कुरैशी अल हाशिमी, ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे, वो हाशिम के, वो अब्द मनाफ के, कबीले कुरैश से ताल्लुक़ रखते हैं, खानदान बनु हाशिम से उनका ताल्लुक़ है। वो उम्मुहु उम्मुल फज़ल लुबाबा बिन्तुल हारिस अल हिलालिया, और उनकी वालिदा उम्मे फज़ल लुबाबा बिन्त हारिस हैं, जो कि उम्मुल मोमिनीन मैमुना बिन्त हारिस की बहन है। तो गोया मैमुना उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खाला हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के। वह इब्नु अम्मी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, यानी चचा अब्बास के बेटे हैं। वुलिदा क़ब्ल अल हिजरती बिसलासी सिनीना, वो हिजरत से 3 साल पहले पैदा हुए, हिजरत से 3 साल पहले पैदा हुए। व नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहलु बैतिही बिश्शअबी बिमक्का, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खानदान बनु हाशिम के लोग, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वाले मक्का की घाटी में थे, जो शेब बनी हाशिम, शेब अबी तालिब के नाम से जो हम सीरत में पढ़ते हैं ना, उसी घाटी में, उस घाटी में शेब कहते हैं 2 पहाड़ियों के दरमियान के तंग रास्ते को। शेब ये 2 पहाड़ियों के दरमियान के तंग रास्ते को कहते हैं, इसकी जमा है शिआबुन।
تو علی اس وقت جب کہ بنو ہاشم کے لوگ شعیب ابی طالب میں محصور ہو گئے تھے، اس وقت ان کی ولادت ہوئی تھی مکے میں۔ فاتا بھی فاتی ابھی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ فحنکہ بریقہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ریق، اپنے تھوک سے ان کی تحنیک کی تھی۔ تحنیک کہتے ہیں کسی بچے کی پیدائش پر کسی بزرگ کی جانب سے شہد یا کوئی کھجور چبا کر تھوڑا سا اپنا تھوک بچے کے منہ میں ڈالا جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تھوک سے ان کی تحنیک کی تھی۔ لازم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لازم پکڑا، جیسے ہی ہوش میں آئے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ رہنے لگے۔ ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال ان کو مدینے میں ملے اور 3 سال مکے میں، تو 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہیں صرف 13 سال ہی ملے تھے، لیکن علم میں انہوں نے اتنا بڑا مقام حاصل کیا۔ اس کی کیا وجہ ہے آگے یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر جو ہے 13 سال تھی، لیکن اس کے باوجود بھی علم میں ان کا بہت بڑا مقام ہوا۔ مبلغہ من العلم، علم میں ان کا مقام و مرتبہ۔ کان رضی اللہ تعالی عنہ فی بیت النبوۃ، علی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ فکان یسمع منہ الشیء الکثیر، اور فکان یسمع منہ الشیء الکثیر، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتیں سنتے تھے۔ خاندان نبوت سے ان کا تعلق تھا، تو ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، بہت سی باتیں سنتے تھے، بہت ذہانت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ وضمہ صلی اللہ علیہ وسلم الی صدرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سینے سے لگایا تھا۔ وقال، اور کہا تھا، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ انہیں کتاب کا علم عطا فرما۔ وقال له حین وضع له وضوءہ، وضو اور وضو کا فرق ہم لوگ کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ وضو اس عمل کو کہتے ہیں، فعل کو کہتے ہیں جو ہم کرتے ہیں وضو، اور وضو اس پانی کو کہتے ہیں جس سے ہم وضو کرتے ہیں۔ وقال له حین وضع له وضوءہ، اور ان سے کہا تھا جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھا تھا، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور قرآن مجید کا مطلب انہیں سکھا دے۔ مختلف الفاظ کے ساتھ مختلف احادیث میں یہ الفاظ یہ روایتیں آئی ہیں۔ فَكَانَ لِدَعْوَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اثراً فی علمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ان کے علم میں بہت گہرا اثر واقع ہوا۔ وَكَانَ عَلَى دَرَجَةٍ عَظِيمٍ مِنَ الْاجْتِهَادِ، اور وہ اجتہاد کے عظیم درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ وَالْمَعْرِفَةِ بِمَعَانِ کتاب اللہ، اور کتاب اللہ کے معانی کی معرفت میں اور اجتہاد میں بڑے عظیم درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ وَلُقِّبَ بِحَبْرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ، حبر یا حبر دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ وہ اس امت کے عالم، حبر یا حبر عالم کو کہتے ہیں، حبر الامہ کے نام سے وہ ان کو لقب دیا گیا۔ وَلِذَا انتہت الیہ الرِّئَاسَةُ فِی التَّقْوَى فِی الْفَتْوَى وَالتَّفْسِیر، اور فتاوی میں اور تفسیر میں گویا ریاست انہی پر ختم ہوتی ہے، یعنی یہ اس میں ریاست کا درجہ رکھتے تھے، نہ صرف یہ کہ ریاست کا درجہ رکھتے تھے بلکہ اس مقام پر پہنچے ہوئے تھے کہ وہاں ریاست کا درجہ ختم ہوتا ہے۔ ہم جب طالب علم کا ذکر کرتے ہیں تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ طالب علم کے لیے ایک بہت ہی نمونہ کے طور پر پہچانے جاتے ہیں۔ علم کے حصول میں جو انہوں نے محنت کی، مشقت کی، کوششیں کی، وہ قابل مثال ہیں، بلکہ ایک طالب علم کو ان کی اس سیرت کو مشعل راہ بنانا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں انہیں صرف 13 سال ہی ملے تھے، لیکن اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ زندہ تھے، بڑے بڑے صحابہ زندہ تھے، تو انہوں نے جو علم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حاصل کیے، لیکن جو حاصل نہیں کر سکے تھے اس کے حصول کے لیے انہیں نے جو کبار صحابہ تھے ان کی صحبت کو لازم پکڑا اور پوری محنت و مشقت کے ساتھ وہ علم حاصل کرنے لگے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد میں نے ایک انصاری ساتھی سے کہا کہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ زندہ ہیں، چلو ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان سے علم حاصل کریں گے۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ لوگ تمہارے محتاج ہوں گے کبھی، جبکہ بڑے بڑے صحابہ ابھی موجود ہیں؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ لوگ کبھی تمہارے محتاج ہوں؟ لہٰذا وہ تو نہیں آئے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم کے حصول کے یعنی اتنے عظیم جہاد کے لیے وہ بالکل خالص ہو گئے۔ مجھے فلاں صحابی کو کوئی حدیث معلوم ہے تو میں ان کے پاس پہنچ جاتا، اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا کہ دوپہر کا وقت ہوتا اور وہ قیلولہ میں ہوتے تو میں ان کے گھر چلا جاتا، اور چونکہ وہ آرام فرما رہے ہیں تو اس لیے میں ان کے گھر کے باہر ہی اپنی چادر کو تکیہ بنا کر لیٹ جاتا، اور ہوائیں گرم گرم ریت میرے چہرے پر اڑاتی رہتی۔ اسی حال میں لیٹا رہتا، یہاں تک کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتے مجھے اس حال میں دیکھتے تو کہتے کہ آپ کیوں آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے آپ کیوں آئے؟ مجھے آپ بلا لیتے تو میں آ جاتا، تو وہ کہتے کہ میں اس بات کا زیادہ مستحق ہوں کہ آپ کے پاس آؤں۔ لہٰذا اس طرح انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ انصاری صحابی نہیں آئے ان کے ساتھ، لیکن وہ اسی طرح علم کے حصول میں اور اس کی جد و جہد اور محنت میں لگے رہے، یہاں تک کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا کہ بڑے بڑے حلقے ان کے گرد ہونے لگے لوگوں کے، اور ہر طرح کے فنون اور علوم کے وہ ماہر تھے، صرف تفسیری نہیں، حدیث ہے، فقہ ہے، لغت ہے، شعر ہے، ہر طرح کے علوم و فنون میں وہ ماہر تھے، اور ہر قسم کے لوگ جب ان کو حلقہ بنائے ان کے آگے بیٹھے رہتے تھے تو اس انصاری صحابی نے دیکھا اور کہا کہ یہ نوجوان مجھ سے زیادہ بہتر اور مجھ سے زیادہ چالاک نکلا۔ تو یہ ایک نمونہ ہے طلباء کے لیے کہ انسان جب محنت اور مشقت کرے اور یہ بات ٹھان لے کہ وہ علم حاصل کرے گا اور واقعی اخلاص کے ساتھ اس کی کوشش کرے، کیونکہ علم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جہاد کے برابر قرار دیا ہے، بلکہ علم کو فرض عین کہا جاتا ہے، لیکن جہاد تمام حالتوں میں فرض عین نہیں ہے۔ جہاد تمام حالتوں میں فرض عین نہیں ہے، لیکن علم ہر حالت میں فرض عین ہے، بعض حالتوں میں جہاد فرض عین۔ تو اگر کوئی آدمی اس نیت کے ساتھ یقیناً اس کام میں اپنے آپ کو لگائے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ تو بہرحال وکان عامر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یدعوہ الی مجالسہ، امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجالس میں انہیں بلاتے تھے، وَيَأْخُذُ بِقَوْلِهِ، اور ان کی بات کو لیتے تھے، مشاورت کے لیے، مسائل کے لیے، بہت سے معلومات کے سلسلے میں جب گفتگو ہوتی تو جہاں بڑے بڑے شیوخ صحابہ موجود ہوتے، کبار صحابہ ہوتے، تو وہاں ان کو بلایا جاتا، اور یہ جو کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات کو قبول بھی کرتے تھے۔ وَكَانَ يَقُولُ لَهُ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہتے تھے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے إِنَّكَ لَأَصْبَحُ فِتْيَانَنَا وَجْهًا، إِنَّكَ لَأَصْبَحُ فِتْيَانَنَا وَجْهًا وَأَحْسَنُهُمْ عَقْلًا وَأَفْقَهُهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی قسم آپ ہمارے نوجوانوں میں سب سے خوبرو یعنی خوبصورت، سب سے عقل مند اور اللہ کی کتاب کو سب سے بہتر سمجھنے والے ہیں۔ إِنَّكَ لَأَصْبَحُ فِتْيَانًا وَجْهًا، فِتْيَانَنَا إِنَّكَ لَأَصْبَحُ فِتْيَانَنَا وَجْهًا وَأَحْسَنُهُمْ عَقْلًا وَأَفْقَهُهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، آپ ہمارے نوجوانوں میں سب سے خوبرو، سب سے عقل مند اور کتاب اللہ کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں۔ وقال فی شانہ، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہا، یہ اس وقت کہا جبکہ بعض مہاجر صحابہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آپ جس طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے مجلس میں بلاتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے بیٹوں کو نہیں بلاتے، ہمارے لڑکوں کو کیوں نہیں بلاتے؟ تو اس وقت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا، ذاکم فتل کہولی ان لہو لسانا سؤولا وقلبا عقولا، ذاکم فتل کہولی ان لہو لسانا سؤولا وقلبا عقولا، یہ نوجوان
पुख्ता उम्र वालों जैसी दानाई रखता है। ये नौजवान पुख्ता उम्र वालों जैसी दानाई रखता है और तलबे इल्म की खातिर बकसरत सवाल करने वाली जबान और बहुत अच्छी तरह समझने वाला दिल रखता है। तलबे इल्म के लिए बकसरत सवाल करने वाली जबान और समझने वाला दिल रखता है। इल्म के हुसूल में इंसान सवाल के जरिए बहुत कुछ हासिल कर लेता है, जैसा कि इस वाक़े का जिक्र हो चुका कि किस तरह उमर इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबा के पास पहुंचते थे और पूछते थे। तो सवाल करना, अगर मकसूद इल्म हासिल करना है, अपनी जहालत को दूर करना है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बाद सवालात ऐसे हैं जिसकी वजह से आदमी दूसरों का मुअल्लिम बन जाता है। जैसा कि हदीस जिब्रील में है, जिब्रील इस्लाम आए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, मल इस्लाम मल ईमान मतस्सा वगैरह मल एहसान। तो उसके बाद जब वो चले गए तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि जिब्रील अताकुम युअल्लिमुकुम दीनकुम, वो जिब्रील अलैहिस्सलाम थे जो तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। उन्होंने सवाल किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुअल्लिम करार दिया, क्योंकि उनके सवालात जो है लोगों के लिए इल्म के सिखाने का सबब बने थे। तो इससे बात मालूम होती है कि कभी कभी सवाल करने वाला भी मुअल्लिम होता है, अगर उसका मकसद इल्म का फैलाना हो तो वो मकसद उसका पाक होता है। लेकिन अगर सवाल इस मकसद से किया जाए, जैसा कि आम तौर पर बहुत से लोग इल्म के हुसूल के बजाय किसी के इल्म और मारिफत कितनी है उसके पास, ये जानने के लिए सवाल करते हैं, या फिर किसी से उन्हें सवाल किया था लेकिन उनका जवाब उनको मुतमईन नहीं करता, क्योंकि वो जो जवाब चाहते हैं वहां तक पहुंचना चाहते हैं, वो अपने कोई खास जवाब उनके जहन में है और किसी चीज का वो जवाब चाहते हैं। किसी से उन्हें पूछा तो उन्होंने उसको नाजायज कहा, तो फिर किसी से पूछते हैं, यहाँ तक के वो किसी न किसी तरह किसी से अगर ये जवाब पा लें कि हाँ ये जायज है, तो उसके बाद जो है फिर वो खुश हो जाते हैं। या फिर कुछ लोग सवालात इसलिए करते हैं ताकि ये जाने के फलां ने ये कहा है तो लिहाजा आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं। तो बहरहाल ये ऐसी चीजें हैं जो सवाल के मकासद के एतबार से सही नहीं है। लेकिन आदमी अगर इन मकासद के तहत सवाल करे कि वो अपनी जहालत को दूर करना चाहता है और उस पर अमल करना चाहता है, अपने जो शरई बातें हैं, अपनी शरई जो मसाइल हैं उनको हल करना चाहता है, तो ये चीज मतलूब ही नहीं बल्कि वाजिब है। मतलूब ही नहीं बल्कि ये वाजिब है। क़ाल फ़ीही इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनके बारे में कहा, निअमा तर्जुमान अल-कुरानी इब्न अब्बास, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने बेहतर तर्जुमान कुरान है। अहले इल्म कहते हैं कि इसके अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कौल के बाद 20 साल से ज्यादा, गालिबन 26 साल तक वो जिंदा थे, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हम गौर कर सकते हैं कि इस कौल के बाद इन इन इतने ज्यादा सालों में उन्होंने जो इल्म हासिल किया इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने, इसके बाद भी वो कितना ज्यादा होगा। जबकि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इल्म में बहुत बड़ा मकाम रखते थे, तो उनका ये कौल अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में यकीनन बहुत अहमियत रखता है। निअमा तर्जुमानुल कुरान इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत अच्छे तर्जुमान कुरान हैं। वक़ाल इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा लिसाइलिन सअलहु अन आया, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला ने एक साइल से कहा जिसने उनसे एक आयत के बारे में सवाल किया, इन तलिक़ इला इब्न अब्बास फस्अलहु फइन्नहु अअलमु मन बक़िया बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और उनसे ये सवाल करो, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वही नाजिल हुई है उसके बारे में जो सहाबा बाकी हैं उनमें सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले वही हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही के बारे में तमाम सहाबा जो मौजूद हैं इनमें सबसे ज्यादा इल्म रखने वाले वही हैं। ये राय है अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, किसके बारे में? अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। वक़ाल फ़ीही अता, और अता रहमहुल्लाह उनके बारे में कहते हैं, मा रायतु अकरमा मिन मजलिस इब्न अब्बास फ़िक़्हन व आज़मा खशियतन, मैंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस से ज्यादा करम वाली, अजमत वाली
مجلس کوئی اور نہیں دیکھی. کس اعتبار سے؟ فقہن، فقہ کے اعتبار سے، وعظم خشیتاً، اور خشیت الہی کے اعتبار سے. ان اصحاب الفقہ عندہ، اہل فقہ ان کے پاس ہوتے تھے. وہ اصحاب القرآن عندہ، اہل قرآن یعنی قرآن کی تفسیر جاننے والے ان کے پاس ہوتے. وہ اصحاب الشعر عندہ، اور شعر والے یعنی جو شعر میں مہارت رکھتے ہیں وہ ان کے پاس ہوتے تھے. یحذرہم کلہم من واد واسع، وہ اپنے علم کی وسیع تر وادی سے ہر ایک کی علمی پیاس بجھاتے تھے. یحذرہم کلہم من واد واسع، وہ وسیع وادی یعنی اپنے علم کی وسیع وادی سے ہر ایک کی پیاس بجھاتے تھے. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. وفاتہ توفی رضی اللہ عنہ فی الطائف سنۃ 68 للہجرہ وہو ابن 70 سنہ. ان کی وفات طائف میں ہوئی 68 ہجری میں، یعنی 60 پر 8 ہجری میں. اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی. الطرق المرویۃ فی التفسیر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طرق یعنی مروی سندیں تفسیر کے سلسلے میں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو طرق ہیں، جن طریقوں سے، جن راستوں سے، جن سندوں سے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تفسیر بیان کی جاتی ہے، وہ حسب ذیل ہیں. الف من الطرق الثابتۃ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، الف میں وہ طرق بیان کیے جاتے ہیں جو ثابت ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، لہذا ان سے تفسیر ہم ان راستوں سے لیں گے، ان اسناد سے لیں گے، ان طرق سے لیں گے. پہلا ہے اولا طریق معاویہ ابن صالح عن ابی طلحہ عن علی ابن ابی طلحہ عن ابن عباس. پہلا طریق ہے معاویہ بن صالح رحمہ اللہ، جو علی بن ابی طلحہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں. معاویہ بن صالح رحمہ اللہ وہ علی ابن ابی طلحہ رضی اللہ رحمہ اللہ سے روایت کرتے ہیں. عن ابن عباس، وہ عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں. علی ابن ابی طلحہ نے عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، ان سے ملاقات نہیں کی، تو یہ مرسل روایت ہے. وہ یعنی علی ابن ابی طلحہ جب ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں تو اس کو ہم منقطع کہتے ہیں، کیونکہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی. لیکن علی ابن ابی طلحہ کس سے بیان کرتے ہیں وہ بالکل واضح ہے. وہ یا تو مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں یا پھر سعید ابن جبیر سے روایت کرتے ہیں. ان دونوں میں سے کسی سے روایت کرتے ہیں. علی ابن ابی طلحہ جب ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں تو ان کے درمیان یا تو مجاہد ہیں یا سعید ابن جبیر ہیں رحمہم اللہ. تو اس لیے جب یہ معلوم ہو جائے کہ علی ابن ابی طلحہ اور ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو واسطہ ہیں وہ کون ہیں، جب وہ معلوم ہو جاتا ہے اور وہ جب ثقہ ہیں، جب مجاہد اور ابن جبیر، مجاہد اور سعید ابن جبیر یہ دونوں جب ثقہ ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ ان کی روایت قبول کی جائے گی، ان کی روایت قبول کی جائے گی کیونکہ وہ ثقہ سے روایت کر رہے ہیں. اسی لیے قال الحافظ ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وعلی صدوق، علی رحمہ اللہ سچے ہیں. ولم یلقى ابن عباس، ابن عباس اللہ تعالیٰ سے انہوں نے ملاقات نہیں کی. لکنہ انما حمل عن ثقات اصحابہ، لیکن انہوں نے علم حاصل کیا یا علم کو اٹھایا ابن عباس اللہ تعالیٰ کے ثقہ ساتھیوں سے. فلذلك كان البخاری وابو حاتم وغیرہما یعتمدون علی هذه النسخہ، اس لیے امام بخاری اور امام ابو حاتم اور ان کے علاوہ دیگر محدثین رحمہم اللہ یہ اس نسخے پر یعنی اس طریق پر، اس سند پر اعتماد کرتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ ان کا طریق یہ ثابت ہے کہ وہ ثقہ ہیں، اس وجہ سے اس طریق کو محدثین نے قبول کیا. دوسرا ہے طریق ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابن عباس، ابن ابی نجیح مجاہد سے اور وہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ دوسرا طریق ہے، یہ بھی صحیح ہے.
तीसरा तरीक़ इब्न इसहाक़ अन मुहम्मद इब्न अबी मुहम्मद मौला आल ज़ैद इब्न साबित अन इकरमता औ सईद इब्न जुबैर अन इब्न अब्बास। अबू इसहाक़ वो मोहम्मद इब्न अबी मोहम्मद उनसे रिवायत करते हैं, वो इकरमा या सईद इब्न जुबैर से रिवायत करते हैं, और वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं। ये तमाम तुरुक़ सही हैं। बा मिन अत-तुरुक़ अज़-ज़ईफ़ती अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इब्न अब्बास अल्लाह ताला अन्हु से जो ज़ईफ़ तुरुक़ हैं, जो ज़ईफ़ तुरुक़ हैं वो हस्ब ज़ैल हैं। पहले अलिफ में उन्होंने वो तुरुक़ बयान किए जो सही हैं, अब बा में वो तुरुक़ बयान कर रहे हैं जो ज़ईफ़ है। तरीक़ु जुवैबिर अन अज़-ज़हाकी अन इब्न अब्बास, जुवैबिर ज़हाक से और वो इब्न अब्बास अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं। ये तरीक़ ज़ईफ़ है। उसकी वजह ये है कि पहले तो ज़हाक रहमहुल्लाह की तौसीक़ के बारे में, उनके सिक़ा होने के बारे में मुहद्दिसीन के दरमियान इख्तिलाफ है, और उन्होंने अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अल्लाह ताला से मुलाकात नहीं की। और एक बात ये हुई, और वो बराह रास्त इब्न अब्बास अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं और हम नहीं जानते कि दरमियान में कौन है। और दूसरी बात यह है कि असल जो इसके ज़ईफ़ होने की वजह ये कि जुवैबिर को मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है। जुवैबिर ये ज़ईफ़ है, इस वजह से ये तरीक़ ज़ईफ़ है। सानियन तरीक़ु बिश्र इब्न अमारा अन अबी रौक़िन अन अज़-ज़हाकी अन इब्न अब्बास। बिश्र इब्न अमारा वो अबू रौक़ से रिवायत करते हैं, वो ज़हाक से रिवायत करते हैं। इसमें भी दो असबाब हैं। पहला सबब तो ज़हाक रहमहुल्लाह का है और दूसरा बिश्र का है, क्योंकि बिश्र को मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है, यही असल वजह है। और सानी इब्न अब्बास, आतिया इब्न सईद अल-औफ़ी, वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं। इसके ज़ौफ़ की वजह वाज़ेह है कि आतिया इब्न सईद को मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है। जीम औहा तुरुक़ अन इब्न अब्बास, सबसे ज़ईफ़ जिसको हम कहते हैं बिल्कुल कमज़ोर, सबसे कमज़ोर तरीक़ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अल्लाह ताला से जो है वो है, सबसे कमज़ोर सनद से जो तफ़सीरी रिवायत आई हैं वही वो ये हैं। और अफसोस की बात यह है कि इसी सनद से तनवीरुल मिक़यास फ़ी तफ़सीर इब्न अब्बास, जो तफ़सीर इब्न अब्बास के नाम से जो मशहूर है, वो मुकम्मल नाम उसका तनवीरुल मिक़यास फ़ी तफ़सीर इब्न अब्बास है, और वो तफ़सीर इब्न अब्बास के नाम से मशहूर है। वो इसी सबसे जो ज़ईफ़ तरीक़ है उसी से बयान की गई है तफ़सीरी रिवायत उसमें, तो वो सही नहीं है। जो तफ़सीर इब्न अब्बास के नाम से आम तौर पर मारूफ है वो सही नहीं है, क्योंकि वो इसी तरीक़ से है, तरीक़ुल कल्बी अन अबी सालिह अन इब्न अब्बास। वो कल्बी जो साहिब इब्न ज़ैद नाम था उनका, वो अबू सालेह से, और वो इब्न अब्बास अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं। ये सारे ज़ईफ़ रावी हैं जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अल्लाह ताला से रिवायत कर रहे हैं, ये सारे ज़ईफ़ हैं। फ़इज़ा इंज़म्म इला ज़ालिका रिवायत मुहम्मद इब्न मरवान अस-सुद्दी अस-सग़ीर फ़हिय सिलसिलतुल कज़िब। जब इस सिलसिले में जब मोहम्मद इब्न मरवान अस-सुद्दी अस-सग़ीर, अस-सग़ीर का मफ़हूम यह कि अस-सुद्दी अल-कबीर एक है, अस-सुद्दी अस-सग़ीर एक है, तो इस रिवायत में, इस सिलसिले सनद में अगर मोहम्मद बिन मरवान अस-सुद्दी अस-सग़ीर भी शामिल हो जाए और वो मौजूद है, तो फ़हिय सिलसिलतुल कज़िब, तो इसको झूठे रावियों का सिलसिला कहते हैं, ये सिलसिले कज़िब है। और अफसोस की बात यह है कि वो जो तफ़सीर इब्न अब्बास के नाम से मारूफ है मार्केट में, वो इसी सिलसिले से है, इसलिए सबसे बेहतर यह है कि सही बुखारी में या अबू हातिम ने जो तफ़सीरी रिवायत बयान की है, उन्होंने जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अल्लाह ताला से जो तफ़सीर बयान की है, उस तरीक़ से हम ले, ये ज़्यादा महफूज है। अस्इला अस्सवालुल अव्वल लिमाज़ा कानत रिवायतु अन अबी बकर व उमर व उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम क़लीलतुन जिद्दन। अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से तफ़सीरी रिवायात बहुत कम क्यों हैं? उसका जवाब आपको मालूम है। अस्सवाल अस्सानी तहद्दस अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु मिन हैसु, अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बयान कीजिए इन हैसियतों से। किन हैसियतों से? तर्जुमतुहु, उनकी सीरत, तारीख वफात, मबलगुहु मिनल इल्म, इल्म में उनका मकाम व मर्तबा, जीम तारीख वफातिही, उनकी तारीख वफात, दाल अहम तुर्क़ी अन्हु,
ان سے جو اہم طرق بیان کیے گئے ہیں، اہم طرق سے جو تفسیری روایت ان سے بیان کی گئی ہیں۔ السؤال الثالث اذکر ثلاثة من الطرق الثابتة عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت طرق میں سے کوئی 3 طرق بیان کیجیے۔ غالباً 3 طرق ہی وہ ہیں جو کہ ثابت ہیں۔ السؤال الرابع لماذا كانت الطريق التالية ضعيفة في الرواية عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آنے والے طریق میں حسب ذیل جو طریق ہیں وہ ضعیف کیوں ہیں؟ عبداللہ عباس صلی اللہ تعالیٰ سے روایت میں، عبداللہ ابن عباس صلی اللہ تعالیٰ سے روایت کرنے میں حسب ذیل طرق ضعیف کیوں ہیں؟ الف طریق جویبر عن الضحاک، جویبر جو ضحاک سے روایت کرتے ہیں، میں نے اس کی وجہ بتائی کہ جویبر ضعیف ہیں۔ طریق بشر ابن عمارہ ابن ابی روق عن الضحاکی، میں نے ذکر کیا کہ بشر جو ہے ضعیف ہے۔ جیم طریق عطیہ ابن سعید العوفی، اور ذکر کیا کہ عطیہ یہ ضعیف ہے۔ السؤال الخامس ما اوحد طرق فی روایت عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ومتى تسمى سلسلۃ الکذب، تمام طرق میں سب سے کمزور طریق عبداللہ ابن عباس اللہ تعالیٰ سے روایت کرنے میں کون سا ہے، اور کب اسے سلسلۃ الکذب کہا جاتا ہے؟ سلسلۃ الکذب اسے کب کہا جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں ہم رکتے ہیں۔